إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم انتہائی قابل قدر علماء کرام اور قابل احترام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم بھائی جناب ابرار ظہیر صاحب حافظہ اللہ کا، اور اس کے بعد اپنے بھائی اور اپنے دوست حاجی یعقوب صاحب کا، جن کے مسلسل رابطوں کی بنا پر یہ پروگرام ممکن ہوا اور یہاں حاضری ممکن ہوئی، ورنہ جو سندھ کی ہمارے سیلابی صورتحال ہے اور جماعتی افراد کا جو اس وقت حال ہے، تو انہیں چھوڑ کے آنا بہت ہی مشکل تھا میرے لیے، مگر آپ کا یہ مسلسل رابطہ اور مسلسل آپ کا اظہار محبت مجھے یہاں کھینچ لایا۔ شکریہ اس لیے بھی ادا کروں گا کہ آپ کی دعوت کی بنا پر یہاں حاضری کی سعادت ملی، اور ایک ہی مجلس میں اپنے ہزاروں ساتھیوں کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت ہو گئی۔ یہ زیارتیں جو ہیں ان پروگراموں کی سب سے اہم قرار پاتی ہیں، یہ سب سے اہم حصہ ہے پروگراموں کا کہ بے شمار ساتھیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہو جاتی ہے، مل بیٹھتے ہیں اور دین کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی محبت کے وعدے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتزاورین فیہ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میرے جو بندے میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں،
ان پر میری محبت فرض ہو جاتی. تو انتہائی یہ ایک قیمتی انعام ہے ان پروگراموں کے توسط سے کہ بے شمار ساتھیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حاضری اسی تناظر میں قبول فرما لے. قیامت کے دن جو اس کا اجر مرتب ہوگا اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما دے. جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، این المتحابون بجلالی، یا این المتحابون بی، کہ میری خاطر محبتیں کرنے والے کہاں ہیں، میری خاطر ملنے جلنے والے کہاں ہیں، اور میری خاطر آپس میں مل بیٹھنے والے کہاں ہیں. تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ان کے لیے 2 اعزاز ہیں میری طرف سے. پہلا اعزاز یہ کہ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، کہ ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے جس پر وہ بیٹھیں گے. اس قدر اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے. اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا، کہ قیامت کے دن میرے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ بہت بڑی سعادت ہے جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو اور العطش العطش لوگ پکار رہے ہوں، پیاس اور پیاس، شدت کی گرمی، پسینے بہہ رہے ہوں گناہوں کے بقدر، اتنے شدید پسینے کہ پسینے والے اللہ سے دعا کریں گے ارحنی منہ ولو الی النار، کہ اللہ اس پسینے سے نجات دے دے خواہ جہنم میں ڈال دے. اس وقت یہ سایہ بڑا ہی عظیم الشان رحمت اور ٹھنڈک بھرا سایہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آج ہمارا آنا، مل بیٹھنا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، زیارتیں کرنا. انہی احادیث کے تناظر میں قبول فرما لے ہم سب کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اور وہ نور کی کرسیاں جو اللہ تعالیٰ بنائے گا اپنی ذات کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے، اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما دے. ورنہ قیامت کے دن ایسے ایسے عذاب ہوں گے کہ کئی لوگ سر کے بل چل رہے ہوں گے، ٹانگوں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل. کیا ان کے گناہ ہوں گے، کیا ان کا رویہ ہوگا کہ اس قدر ان کو اذیت دی جائے گی. تو ایسے میں یہ نور کی کرسیاں اور نور کے ممبر انتہائی محتم بشان اور قابل قدر ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے. یہ ختم نبوت کے عنوان سے پروگرام ہے جس کا مقصد مجھ پر واضح نہیں ہے. اگر مقصد لوگوں کو اس عقیدے سے آگاہ کرنا اور اس عقیدے کے مقاصد سمجھانا ہے، یہ بہت ہی قابل قدر مقصد ہے اور پروگرام ہونا چاہیے اس نوعیت کا. اور اگر مقصد رد قادیانیت ہے تو پھر اس پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. ہماری حکومت آج سے کئی سال پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دے چکی. یہی کافی. جب گورنمنٹ ان کو کافر قرار دے چکی تو یہ سارے کافر ہیں. اب ان کے رد میں اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع کرنا کوئی سی ضرورت نہیں ہے. اس پیغام کو عام کرو کہ قادیانی کافر. حکومت پاکستان نے انہیں کافر قرار دیا ہے. کسی ان کی تردید کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں بے شمار کفار ہیں کہ ان کے رد کے لیے اب جلسے کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کافی ہے کہ ان کو کافر قرار دیا جائے. اور چونکہ گورنمنٹ ان کو کافر قرار دے چکی تو ان کی ہر طرح کی تکفیر جائز ہے. تکفیر معین بھی اور تکفیر مطلق بھی. مطلق کا معنی یہ
کہ اس گروہ کے سارے افراد کو کافر قرار دینا یہ تکفیر مطلق ہے، اور تکفیر معین یہ ہے کہ کسی ایک فرد معین کو مخاطب کر کے کہنا کہ تو کافر ہے، یہ بھی درست ہے۔ حالانکہ تکفیر معین جائز نہیں ہے، اس کے کچھ قواعد ہیں، لیکن تکفیر معین قادیانیوں کی اس لیے درست ہے کہ اسے گورنمنٹ کافر قرار دے چکی، اور اس سے بھی زیادہ 1974 میں مکہ مکرمہ میں اجلاس ہوا رابطہ عالم اسلامیہ کی زیر نگرانی، اور رابطہ عالم اسلامیہ وہ تنظیم ہے انٹرنیشنل جسے دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے کبار علماء کی نمائندگی حاصل، ہر ملک کے بڑے بڑے علماء اس تنظیم کے رکن، انہوں نے اجلاس طلب کیا مکہ میں، اور سارے علماء شریک تھے، ارکان شریک تھے، اور متفقہ طور پر اس اجلاس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، بلکہ ساتھ یہ بھی اضافہ کیا گیا کہ کسی قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس قابل نہیں ہے، کوئی مر جائے تو اس کو کچرا گاہ پر پھینک دو، دنیا کے جانور اور یہ کتے بلیاں جو چاہے سلوک کریں اس کے ساتھ، دفن کے قابل بھی نہیں ہے، اس قدر یہ ناپاک ایک طبقہ ہے اور ناپاک ایک جماعت ہے۔ تو جب یہ کافر ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے، اس پیغام کو عام کیا جائے، رابطہ عالم اسلامی کے پیغام کو، حکومت پاکستان کے پیغام کو۔ تقریباً تمام مسائل میں ان کا وافی اور کامل رد ہو چکا ہے علمی اعتبار سے۔ ہماری جماعت کی عظیم شخصیت سرخیل فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ سارے مسائل میں پوری قادیانی جماعت کو بحثیں کر کے، مناظرے کر کے ان کے گھروں تک پہنچا چکے، بلکہ قادیانی کو قبر تک پہنچا چکے۔ جس کو خود مباہلے کا شوق پیدا ہوا، مباہلے کا چیلنج کر دیا، اور اس شہر اسلام نے قبول کر لیا۔ اور مباہلے کا عنوان کیا تھا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ اگر میں جھوٹا ہوں مرزا قادیانی تو مولانا ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں مر جاؤں، اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو میری زندگی میں وہ مر جائیں، یعنی کاذب جو ہے وہ صادق کے حیات میں مر جائے۔ یہ مباہلہ تھا، آپ نے قبول کر لیا، اور اس کے چند دن بعد اس کو ایسا امراض پھوٹے، وہ چل تو بہت عرصے سے رہے تھے مگر شدت اختیار کر کے یہ ہیضہ اور اسہال، یہ نبی کے لائق نہیں، یہ امراض جو ہیں وہ امراض اس کو لاحق ہوئے، اور چند دنوں میں ایک ایسی جگہ جا کر یہ مرا جہاں اس کی ضرورت تھی، کیونکہ نبی کا دعویٰ اس نے کیا تھا۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سارے سلسلے کو ایک محل سے تشبیہ دی ہے، قصر نبوت۔ ہر نبی ایک اینٹ کی مانند ہے۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک یہ محل مکمل ہو چکا تھا، صرف ایک اینٹ کی گنجائش تھی، انا تلک اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں، آخری نبی، وہ اینٹ نصب ہو گئی، قصر نبوت پورا ہو گیا، محل کی تکمیل ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ لیکن آ گیا یہ مرزا قادیانی، تو اس اینٹ کو کہیں نصب ہونا تھا نا، تو ایک ہی سوراخ باقی بچا تھا، اور وہ بیت الخلاء کا سوراخ تھا جہاں اس کو فٹ کیا گیا، اسی قابل تھا، تو قبر تک پہنچایا اس کو۔ تو جب یہ ایک کافر جماعت اور تمام مسائل میں ان کا وافی اور شافی رد کر دیا گیا، تو پھر اس قسم کے پروگرام ہمارے اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے تو ہونے چاہیے، مگر رد قادیانیت سے کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ ان کی
ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے کا، اس کے مقاصد کا فہم عطا فرما دے۔ یہ حیات مسیح علیہ السلام آج کا موضوع ہے اور اس کا تعلق ختم نبوت سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، آپ کی زندگی، آپ کا زندہ ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے اور پوری امت کے اجماع سے۔ اگر کسی نے انکار کیا ہے یا کسی قسم کے شک کا اظہار کیا ہے تو وہ کسی شمار کے قابل نہیں ہے۔ امت کے تمام علماء سلف سے خلف تک اس بات پر متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور زندہ ہیں، اور قرب قیامت ان کا نزول زمین پر ہوگا۔ سارے علماء متفق ہیں، اجماعی عقیدہ ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی، اسے پیش کرنے پر اکتفا کروں گا، اور جو اس حدیث میں ایک مخفی علم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس حدیث کے راوی محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہی ترجمہ کیا کرو، جس کے ہاتھ میں میری جان۔ کچھ لوگ زور بیان میں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تعویل ہے، صفت ید کی تعویل ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ثابت ہے، یدن جس کا معنی ہاتھ ہے، اور جہاں بھی یہ صفت ید آئے گی تو اس کا ترجمہ ہاتھ ہی کیا جائے گا۔ یہ قبضہ اور قدرت وہ اشاعرہ کی تعویلیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، ان قریب وہ دور آنے والا، وقت آنے والا ہے جب تمہارے بیچ ابن مریم کا نزول ہوگا، مریم کے بیٹے کا۔ اس بیٹے کا نام کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم۔ ان کا لقب مسیح تھا۔ مسیح کے دو معنی، یہ فعیل صفت مشبہ کا صیغہ، کچھ طلبہ بھی بیٹھے ہیں، یا بمعنی فاعل یا بمعنی مفعول۔ بمعنی فاعل ہو ماس، تو پھر اس کا معنی چھونے والے، مسح کرنے والے، جن کا معجزہ تھا کہ چھو کر بیماریوں کا علاج کرتے تھے، بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے امر سے۔ حتیٰ کہ مردوں کو چھوتے، مردوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے مردے بھی جی اٹھتے اور زندہ ہو جاتے۔ کوئی کوڑی کا مریض ہو، گنج پن کا مریض ہو، آنکھوں سے نابینا ہو، ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دے دیتا۔ تو اس معنی میں مسیح ہے کہ جن کا معجزہ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو شفا دینا۔ یا مسیح منصوب کے معنی میں، مفعول کے معنی میں، معنی برکت دیا ہوا، بجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے باعث برکت بنایا۔ تو آپ کا وجود برکت تھا، جس مقام پر ہوتے وہ مقام برکت سے بھر اٹھتا۔ تو سراسر برکت تھی آپ کے وجود میں، آپ کے علم و عمل میں اور آپ کی شخصیت میں۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے اس مسیح اور اس مسیح میں کہ دجال کا مسیح ہونا سیاحت سے، سیاحت کا معنی زمین پر چلنا، زمین پہ دوڑنا، زمین کی سیاحت، اور یہ تھوڑے سے وقت میں پوری زمین کی سیاحت کرے گا، مکہ اور مدینہ کے سوا۔ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں جائے گا ضرور،
مگر ملائکہ کی جماعت کو دیکھے گا جو مکہ اور مدینہ کی حفاظت پر مامور ہوں گے، ان سے ڈر کے بھاگ آئے گا۔ اس معنی میں یہ مسیح ہے، یا پھر یہ ممسوح کے معنی میں یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو اس کی ایک آنکھ یہ ممسوح العین، ایک آنکھ اس کی جو تھی وہ معیوب تھی، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس لیے اس کو دجال مسیح کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ مریم کا بیٹا تم پر نازل ہوگا۔ یہ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی۔ نازل کہاں سے ہوگا؟ اوپر سے، اوپر سے مراد آسمان سے، اور ایک حدیث میں السماء کی تصریح بھی ہے، ینزل من السماء، کہ ان کا نزول آسمان سے ہوگا۔ تو نزول سے پہلے ضروری ہے صعود، اوپر چڑھنا۔ آسمان پہ کب چڑھے، آسمانوں پر کب گئے، وہاں جائیں گے تو وہاں سے نزول ہوگا نا۔ تو اس آسمان سے نزول میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، بلکہ بعض لوگوں نے کشمیر میں ان کی قبر بھی بیان کی ہے کہ کشمیر میں وہ مدفون ہیں۔ کہ اگر وہ مر چکے اور زمین میں دفن ہو چکے تو پھر نزول کا معنی کیا ہے؟ پھر تو قبر سے اٹھائے جانا ذکر ہوتا نا، پھر آسمان سے اترنے کا معنی کیا ہے؟ یہ نزول کا لفظ اور نزول کا صیغہ ان تمام لوگوں کا رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت کے قائل ہیں کہ زمین پر ان کو دفن کیا گیا۔ اگر وہ زمین میں مدفون ہیں تو آسمان سے نازل کیسے ہوں گے؟ نزول کا کیا معنی اور کیا تعبیر ہوگی؟ تو یہ ایک لفظ ینزل ان تمام لوگوں کی تردید کے لیے کافی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو طبعی موت دینے کے قائل ہیں اور آپ اس زمین میں مدفون ہیں۔ تو نزول سے پہلے صعود ہے، آسمان پہ چڑھنا۔ یہ کب ہوا؟ یہ ان کی زندگی میں، جب ان کی عمر 37 سال تھی، اور یہود لعنہم اللہ علیہم لعائن اللہ والملائکہ والناس اجمعین، سب سے بڑے دشمن اسلام کے مسلمانوں کی، اسلام کے خلاف تدبیریں کرنے والے، پلاننگ کرنے والے، ہر سازش میں یہودی ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہودی ملوث تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے، اور ایک دن پروگرام بنا کے اور ایک جتھا ان کو تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ انہیں جہاں بھی ہمیں ملے قتل کر دیں، لیکن ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ معلوم نہیں ہو رہی تھی، وہ کمرہ معلوم نہیں ہو رہا تھا جس میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ ایک منافق جس کا نام یہوذا، اس نے کچھ پیسے لے کر اس کمرے کی نشاندہی کی کہ اتنی رقم دو گے تو میں اس کمرے تک تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ رقم لے کر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے کی خبر دے دی۔ اب وہ کمرے میں داخل ہوئے، یہوذا بھی ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہوذا کو یہ سزا دی کہ ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، عیسیٰ علیہ السلام کی ان پر شباہت ڈال دی، یعنی عیسیٰ کی شکل ان کے اندر ڈال دی، ان کے اندر پیدا کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے کا روزن وہاں سے اٹھا کے باہر نکال دیے گئے، آسمانوں پر لے جائے گئے، اور یہوذا پر عیسیٰ کی شباہت ڈال دی گئی۔ یہودی سمجھے یہی عیسیٰ علیہ السلام، انہیں قتل کر دیا۔ اب وہ بڑے دندناتے پھرنے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیا۔ ظاہر ان کے خلاف تھے، ان کو بڑی کڑی اور انتہائی مذموم تنقیدیں کرنے والے، حتیٰ کہ ان کو ولد الزنا کہنے والے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے اس کی اپنی جو مذموم اور مذمومہ حرکت تھی اس کی نشاندہی کرنا چاہیے۔ بقولہم انا قتلنا المسیح، وہ کہتے پھر رہے کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا، عیسیٰ بن مریم۔ اور ان کے اس دعوے کی آڑ میں ایک دھمکی چھپی ہوئی ہے، وہ اللہ کے نبی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اقدام سے اگر عیسیٰ قتل ہو سکتے ہیں
تو یہ اقدام دوبارہ بھی جاری ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان کا منہ بند کیا اور یہ وہی بھیجی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، قتل ضرور کیا مگر وہ عیسیٰ نہیں تھے، نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو صلیب چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، مگر ایک تشبیہ جو ہے، ایک شبیہ جو ہے دوسرے شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی ڈال دی گئی اور اس کو وہ عیسیٰ سمجھتے ہوئے دھوکے سے قتل کر بیٹھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ صعود الی السماء، اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر لے گیا، یہ ان کی تکریم ہے، ان کا اعزاز ہے، ایک ایسی خصوصیت جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے آسمانوں کی طرف اور اب تک آسمانوں پر موجود ہیں اور زندہ ہیں، زندہ اٹھائے گئے۔ ایک اور مقام ہم پڑھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ مطہرک من الناس۔ اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے وفات دینے والا ہوں، ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھانے والا۔ متوفی کا معنی کیا ہے؟ علماء تفسیر نے اس کے 3 معنی بیان کیے، امام قرطبی وغیرہ، امام ابن جریر طبری وغیرہ، 3 معنی۔ ایک اب موت دینا، فوت کر دینا، اٹھا لینا موت کی صورت میں، متوفی اللہ یتوفی الانفس، موت دے دینا۔ اور ایک معنی وہ موت جو نیند کے معنی میں، عربی میں اس کو وفات کہا جاتا ہے، یہ وفات نوم کہلاتی ہے نیند کی صورت میں۔ اور ایک متوفی کا معنی کسی چیز کو پورا لے لینا، پورا اٹھا لینا۔ توفیت مالی اے قبضت بکاملہ، اپنا مال میں نے پورا وصول کر لیا، پورا اٹھا لیا، پورا قبض کر لیا۔ تو قبض کے معنی میں توفی کا لفظ ہے۔ اب سارے نصوص کو جمع کریں تو موت کا معنی تو غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا زندہ، اب تک وہ زندہ موجود ہیں، کتاب و سنت کے نصوص اس پر شاہد عدل، حتیٰ کہ قبل قیامت آپ کا نزول یہ آپ کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو باقی 2 معنی بچے، ایک وفات نوم نیند کی صورت میں، اور ایک وفات بمعنی قبض، لے لینا، پورا لے لینا، قبض کر لینا۔ یہ دونوں معنی درست ہیں۔ وفات نوم کا معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے مگر بحالت نیند، تاکہ آپ کا یہ اٹھائے جانے والا سفر زمین سے آسمان تک آپ کو محسوس نہ ہو۔ مسافر اگر سفر میں سو جائے، نیند آ جائے تو اس کو ایک راحت ملتی ہے اور سفر کی کلفت اور تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اور نیند میں سفر جلدی طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا بحالت بیداری، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا بحالت نوم۔ یہ بعض علماء کا کہنا ہے، لیکن زندہ اٹھائے گئے نیند دے کر، اس لیے کہ نیند میں سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے اور بہت سی کلفت سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری معنی جس کو اکثر علماء نے قبول بھی کیا اور بیان بھی کیا، وہ پوری طرح قبض، پورا قبض۔ پورے قبض کا معنی آپ کو مکمل اٹھانا، بجسمہ ہی و روحی،
کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رفع روح کا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مکمل اٹھانا، یہ قبض کامل جسماً و روحاً، یہ ایک صحیح عقیدہ جسے علماء امت کا اجماع حاصل اور جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب دوبارہ اس حدیث کی طرف آئیے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ان قریب زمین پر نازل ہوں گے، تو ان کا نازل ہونا ان کی حیات کی دلیل ہے، اور نازل ہو کے بہت سے کام انہوں نے انجام دینے ہیں، اس پورے متن حدیث میں بیان ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ نزول سے قبل صعود ہونا چاہیے۔ آسمان پر کب گئے، تو ہم نے پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی اختصار کے ساتھ۔ تو آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، اور اب بھی زندہ موجود ہے، اور قرب قیامت وہ نازل ہوں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول قیامت سے قبل ہوگا۔ یہ بھی قرآن نے بیان کیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم ہے، مانا جب وہ نازل ہوں گے دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت آنے والی۔ ان کا نزول قیامت کا علم ہے، یہ دنیا کو قیامت کا علم حاصل ہو جائے گا، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی 10 بڑی نشانیاں بیان کی۔ قیامت کی علامتوں کی 3 قسمیں، ایک علامات بعیدہ، دور کی علامتیں، جیسے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ میری موت اور میری بعثت یہ قیامت کی علامت ہے۔ بعثت بین یدی الساعہ، میں قیامت کے قریب بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کی بعثت جو آج سے 1400-1500 سال قبل تھی، اسے بھی قیامت کی علامت قرار دیا گیا۔ یہ علامت بعیدہ ہے۔ کچھ علامتیں متوسطہ ہوتی ہیں، جیسے آج کے دور میں جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ متوسط قسم کی علامتیں، جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک گناہ اور ایک برائی ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ ایک گناہ ایسا ہے ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور یہ گناہ آپ نے تعین تو نہیں کیا، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہر گھر میں داخل ہو چکے، جیسے تصویر کا فتنہ، ٹی وی کی شکل میں، تصویر کی شکل میں یہ ہر گھر میں یہ برائی داخل ہو چکی۔ اگر کوئی یہ چیزیں نہیں بھی رکھتا تو اس کی جیب میں اس کا شناختی کارڈ ہوگا، اس کا پاسپورٹ ہوگا، کرنسی نوٹ ہوں گے۔ الغرض تصویر ہر گھر میں موجود ہے۔ یا پھر سود ہے، سود ہر گھر میں داخل ہو چکا۔ اگر کچھ لوگ سود سے بچتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں، پھر بھی سود ان کے گھروں میں موجود ہے۔ کسی بھی صورت میں ممکن ہے جو آپ کے گھر میں پنکھا ہو، پنکھے کی کمپنی کا سودی کاروبار ہو، جو آپ کے گھر میں اے سی ہو، اے سی کی کمپنی کا سودی کاروبار ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اگر لوگ براہ راست سود نہ بھی کھائے تو سود کا گرد و غبار ان کے ناک میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ایسے گناہ موجود ہیں، ہر گھر میں داخل ہو چکے۔ یہ علامت اپنی نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ معصیتیں ہر گھر میں موجود ہیں۔ تو یہ قیامت کی علامات متوسطہ، اور باقی 10 علامتیں علامات قریبہ یا علامات کبریٰ، جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا ظہور، 3 زلزلے، دابت الارض، ایک آگ کا مشرق سے نکلنا جو لوگوں کو مغرب تک ہانک کر لے جائے گی۔ یہ 10 علامات کبریٰ۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بھی علامت کبریٰ۔ یہ 10 علامتیں، ان 10 علامتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ کا نزول قیامت کا علم ہے۔ ان کے نزول پر لوگ جان جائیں گے قیامت قریب آ چکی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے تو زمین پر 40 سال رہیں گے، 40 سال۔
مانا 40 سال بعد قیامت آنے والی، تو ان کا نزول قیامت کے وقوع کا علم ہے، بلکہ یہ علم للساعة، دوسری قرات میں یہ انہ العلم للساعة، علم کا معنی نشانی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی علامت ہے، قیامت کی نشانی، تو قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا، زندہ آپ کو اٹھایا گیا، زندہ آپ کو رکھا گیا اور زندہ زمین پہ اتارا گیا، زمین پر 40 سال رہیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی حقیقی موت آئے گی اور پھر ان کا جنازہ پڑھا جائے گا اور ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہاں ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی تدفین اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہوگی، اس معنی میں جتنی حدیثیں ساری موضوعات، کوئی حدیث ثابت نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دلائل ہے کہ ان کے نزول کو علامت قیامت قرار دیا گیا۔ اب نزول کے حوالے سے کچھ اعتقادی مسائل اور عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ کام، تاکہ ہمارے لیے اصلاح کا پروگرام آئے، اصلاحی معلومات آئیں۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ دمشق، عند المنارۃ البیضاء، ایک منارہ سفید رنگ کا جو آج بھی موجود ہے دمشق میں، شرقی دمشق میں، دمشق کے مشرقی جانب، اس پر آپ کا نزول ہوگا، اور پہلا کام آپ کا قتل دجال، وہ دجال کا دور بھی، اور یہاں یہ جو مرزا مہدی، یہ مرزا قادیانی، اس کے ایک دعوے کی تردید ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو بلائیں گے، تردید آگے ہوگی، اور بلا کے اس کو قتل کریں گے باب لد کے پاس۔ دجال کا دور 1 مہینے کا ہے، 1 مہینہ زمین پر رہے گا اور پوری دنیا کا گشت کرے گا۔ اس 1 مہینے میں 1 دن ایسا ہوگا جو 1 سال کے برابر ہوگا، اور 1 دن ایسا ہوگا جو 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 دن ایسا ہوگا جو 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی سارے دن آپ کے عام دنوں کے برابر۔ صحابہ نے کیا سوال کیا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ سائنسی توجیہ کیا ہے؟ سورج کہاں ہوگا، کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، 1 دن پورے 1 سال کا کیسے ہوگا؟ عقل سے اس کو کیسے مانے؟ سورج کا مقام کہاں ہوگا؟ یہ ساری باتیں ہم پوچھتے، معلوم کرتے۔ میں قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر، ان کے ٹھوس عقیدے پر۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہر خبر مبنی پر حق ہے، پتھر پہ لکیر ہے۔ ایسا کوئی سوال نہیں کیا کہ سورج کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، 1 سال کے برابر دن کیسے ہوگا، بس اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور آپ کا بتانا حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ پوچھا تو یہ پوچھا کہ کیف نصلی، اگر وہ دن ہم پالیں ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ جو 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس دن نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہماری نمازوں کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ صحابہ کے منہج کو سمجھیں۔ یہاں 2 باتیں ظاہر ہو رہی کہ نبی علیہ السلام کا ہر فرمان پتھر پہ لکیر ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس کی توجیہ کا سوال یا اس کی تعلیل کا سوال یہ صحابہ کے ایمان میں شامل ہی نہیں تھا۔ ہاں اگر فکر تھی اپنے عمل کی، اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی کہ کیف نصلی، اگر وہ دن ہم نے پا لیا تو نماز کیسے پڑھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ قتل دجال، دجال قتل ہوگا، یاجوج و ماجوج ہلاک ہو جائیں گے، واللہ کے امر سے ایک بیماری پھوٹے گی ان کی گردنوں میں، اور وہ اس میں پگھل کر مر جائیں گے، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کام ہوں گے؟ یہاں ایک مبارکباد آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس جماعت میں اتریں گے۔ دنیا میں تو 20 فرقے ہیں،
نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو کون ان کا استقبال کرے گا؟ کس جماعت پہ اتریں گے؟ کس جماعت کے مہمان ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث صحیح مسلم میں سیدنا جابر کی روایت سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون الحق ظاہرین حتی یأتی امر اللہ. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ موجود رہے گا، قائم رہے گا. اس گروہ کی آپ نے 4 علامتیں بیان کی. حدیثوں کو جمع کریں، متواتر حدیثیں 4 علامتیں بیان کی. ایک قائمۃ علی امر اللہ، وہ گروہ اللہ کے امر پر قائم ہوگا. اللہ کا امر کیا ہے؟ کوئی مخصوص فقہ، کسی امام کے اقوال، یا کسی مجتہد کے فتوے، یا کسی برادری کے رواج، یا کسی باپ دادا کی باتیں. اللہ کا امر، اللہ کی وحی، اور وہ وحی 2 چیزوں سے عبارت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس جماعت کی پہلی علامت. اللہ کے امر پر قائم ہوگی. اور دوسرا ہے دین پر قتال کرنے والی، جب بھی قتال کی ضرورت ہو. ذرا قتال، جنگ ہر وقت جاری نہیں رہتی، کبھی ہے اور کبھی نہیں، کبھی طویل وقفہ ہوتا ہے، لیکن قتال ان کا شعار ہوگا، ان کی علامت ہوگی. اور تیسرا ظاہرین، وہ ظاہر ہوں گے. ظاہر ہونے کا معنی ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کے خلق، ان کی سیاست، کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، ہر چیز ظاہر ہوگی. آج ہر فرقے میں باطنیت، اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں، اپنے عقیدے چھپاتے ہیں. کئی لوگ یہ چاہتے ہیں ان کی فقہ پوری نہ پڑھی جائے. ایسے ایسے حیات سوز واقعات اور مسائل ہیں، خود شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں. مگر ایک گروہ اہل الحدیث ایسا ہے جس کا ہر مسئلہ، ہر عقیدہ، ہر عمل نصف النہار کے سورج کی طرح موجود ہے. ظاہرین، وہ ظاہر ہوں گے، چھپے نہیں ہوں گے. ان کے علماء بھی ظاہر ہوں گے، ان کے مسائل بھی ظاہر ہوں گے، ان کا عقیدہ بھی ظاہر ہوگا. اور چوتھی نشانی یہ ہے لا یضرهم من خذلهم، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان نہیں ہوگا. نقصان کی 2 قسمیں، ایک ہے نقصان جسمانی بدنی، اس کی نفی نہیں ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتے ہیں. لوگ ان کو پریشان کریں گے، ان کے خلاف تدبیریں کریں گے، ان کے خلاف احتجاج کریں گے، یہ ہو سکتا ہے. اور ایک نقصان ہے حجت اور دلیل کا نقصان. ان کی دلیل اتنی مضبوط ہوگی، اتنی ٹھوس ہوگی کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کی حجت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو حدیث کا طالب ہے اس کی حجت، اس کی دلیل سب سے ٹھوس اور مضبوط ہوتی. امیر عمر کا فرمان تھا یہ رائے والے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کی غلط تفسیریں کر کے تم سے جھگڑیں گے، تم سے مناظرے کریں گے. فخذوہم بالسنہ، تمہارا ایک ہی کام ہو کہ تم اللہ کے نبی کی حدیث اور اللہ کے نبی کی سنت پڑھ کے ان کا تعاقب کرو، ان کو پکڑو سنت کے ذریعے. سنت ان کو تھکا مارتی ہے، سنت نے ان کو عاجز کر دیا ہے. حدیث کے میدان میں وہ تھکے ہوئے لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کو سنت سے پکڑو، ان کو حدیث سے پکڑو. یہ 4 علامتیں اس طائفہ کی. اب یہ علامتیں کس میں موجود ہیں؟ بہت سے محدثین کا قول، امام بخاری کا قول ہے ہم اہل العلم، یہ سچے علم والے لوگ ہیں، سچا علم کتاب و سنت کا. امام احمد بن حنبل کا قول ہے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ گروہ اہل حدیث کا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے. مانا حتماً و قطعاً یہ اہل الحدیث، جن کی 4 مواصفات، یہ چاروں منطبق ہوتی ہیں اہل الحدیث پر. آگے چلیے اس حدیث ہم اتریں گے. اس گروہ کا جو
امام ہوگا اس گروہ کا، جس جماعت کا ذکر ہے کہ یہ گروہ ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے، اس گروہ کا جو امام ہوگا جب نماز کا وقت ہوگا وہ امام عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کی دعوت دے گا کہ آئیے نماز کا وقت ہو چکا، جماعت کرائیے۔ کون؟ اس گروہ کا امام، جس کو محدثین نے عاد الحدیث کہا۔ یزید بن ہارون کا قول، عبداللہ بن مبارک کا قول، احمد بن حنبل کا قول کہ یہ عاد الحدیث ہے۔ اور جو 4 صفات ہیں وہ صفات بھی عاد الحدیث پر منطبق ہو رہی۔ تو اس گروہ کا امام کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ آ کر جماعت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامکم منکم، نہیں، امام تمہیں میں سے ہو۔ تکرمت اللہ لہذه الامہ، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ نبی کی موجودگی میں امامت کے مصلی پر اس امت کا شخص کھڑا ہو۔ یہ باتیں کس سے ہو رہی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ اس گروہ کے امام سے۔ یہ گروہ کون ہے؟ عاد الحدیث۔ یہ ساری صفات عاد الحدیث کی۔ اللہ کے بندو، اگر کتاب و سنت کے دلائل اثر انداز نہیں ہوتے تو اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ یہ ان قرب قیامت کا یہ معاملہ کس جماعت کا ذکر ہے اور کس جماعت کے امام کا اور کس جماعت کے امیر کا ذکر؟ بعض علماء نے اس امیر کے بارے میں اصراحت کی کہ وہ امام مہدی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جماعت کی دعوت دی جائے گی اور آپ فرمائیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہو۔ اس امت کا اکرام ہے یہ کہ نبی کی موجودگی میں امامت کے مصلی پر اس امت کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب کیا کام آپ نے کرنے؟ یقتل الدجال، دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کا معنی یہودیت کا خاتمہ۔ یہ خبیث اور کتی قوم اس دن اس وقت چن چن کے قتل کی جائے گی۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ ان یہود نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ وَمَكَرُوا اللَّهُ، ایک مکر ان کا ہے، ایک مکر اللہ کا، تدبیر اللہ کی۔ کہ اللہ کا مکر ان کے مکر کے جواب میں اور ان کے مکر کے مقابلے میں انہوں نے مکر کی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، آسمان پر موجود ہیں۔ قرب قیامت آئیں گے، یہی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر یہودیوں کو چن چن کر مارے گا۔ یہ اللہ کی تدبیر۔ حتیٰ کہ یہودی پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، درختوں کی آڑ میں چھپیں گے، پتھر بولیں گے، درخت بولیں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودین، مسلمان یہاں آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کتے کو آ کر قتل کرو۔ دھرتی کا بوجھ ہے، زمین کا بوجھ ہے، درخت محسوس کر رہے ہیں، پتھر محسوس کر رہے ہیں کہ اس بندے کا باقی رہنا، باقید حیات رہنا یہ زمین کا بوجھ ہے۔ جلدی آؤ، اس کو قتل کرو تاکہ زمین ہلکی ہو جائے۔ یہ تدبیر اللہ رب العزت۔ ان کا مگر اس دور میں قتل کرنا چاہا، اللہ نے اٹھا لیا، بچا لیا، آسمان پر لے گیا۔ جن کے قتل کے فیصلے تھے انہیں آسمان پہ رکھا ان کی تکریم کے لیے۔ اور آج قرب قیامت وہ عیسیٰ آئیں گے، انہی یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ یہودیت کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ قوم جو پوری دنیاوی زندگی میں اس امت کے سروں کا بوجھ تھی، آج یہ چن چن کر قتل کر دی گئی۔ یقتل الدجال، دجال قتل ہوگا، پھر کچھ کام اور بھی ہوں گے۔ یکسر الصلیب، صلیب توڑ دیں گے، مانا عیسائیت کا خاتمہ۔ یہودیت بھی گئی، عیسائیت بھی گئی، صلیب توڑ دیں گے۔ اور یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ یضع الجزیہ، جزیہ اٹھا لیں گے، جزیہ کا حکم اٹھا لیں گے۔ یہ 4 کام، قتل دجال اور قتل خنزیر اور صلیب کا توڑنا۔ یہ قتل خنزیر اور صلیب کا توڑنا، ان دونوں میں اشارہ عیسائیت اور نصرانیت کا خاتمہ۔
جزیہ اٹھا لیں گے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ کفار سے ایک معاہدہ، یا تو دعوت اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ ادا کرو، یا پھر جہاد، ہم تم پر حملہ کریں گے، تمہیں قتل کے درپے ہوں گے۔ یہ تین کام، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ یا جہاد کے ذریعے قتل ہے یا اسلام قبول کرو۔ لا يقبل الا دین واحد۔ عیسیٰ علیہ السلام پوری زمین پر ایک ہی دین قبول کریں گے، ایک ہی دین باقی بچے گا، اور وہ دین اسلام، وہ دین اسلام۔ کوئی دین قبول نہیں کریں گے۔ یہودیت بھی ختم، نصرانیت بھی ختم۔ اب یہاں ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، بات اقرأوا ان شئتم، اللہ کا ایک فرمان پڑھو۔ اس فرمان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حیات مسیح کا استدلال کیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ سارے اہل کتاب جو ہیں، ان کا ایک ایک فرد ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے۔ اب یہ موت کب ہوئی؟ اگر ہم یہ مان لیں جس طرح کے بعض گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے، اور سر فہرست اس قادیانی جھوٹے مدعی نبوت کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، مر چکے، اس کے اس عقیدے میں اس کی باطنی خباثت کا عمل دخل ہے۔ وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب جو قرآن میں نزول مسیح کی آیتیں، یہ نزول مسیح کی حدیث ہیں، وہ مجھ پہ منطبق ہو رہی، وہ میں ہوں، مسیح موعود بھی میں ہوں اور مہدی موعود بھی میں ہوں، دونوں میں ہوں۔ ایک دلیل پیش کرتا ہے جو ابن ماجہ کی حدیث لیکن منکر ضعیف، کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ مہدی ہے اور وہ میں ہوں، میں مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں، تاکہ وہ ساری نزول مسیح کی احادیث ہیں، یہ آیات قرآنیہ ہیں، ان سب کو اپنے اوپر منطبق کر لیں اپنے جھوٹے دعوے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اس نے عقیدہ رکھا، اس عقیدے کی تشہیر کی، مگر علماء نے، امت کی علماء نے اس کی پوری طرح تفنید کر کے حق کو اشکارا کر دیا، جن میں سر فہرست مناظر اسلام مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، سارے مسائل میں ان کی کلی کھولی، حق کو واضح کیا اور باطل کی دھجیاں بکھیر دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ چاروں کام انجام دیں گے، مانا یہودیت کا، نصرانیت کا خاتمہ ہو گیا، اور لا یبقى الا دین واحد، دنیا میں زمین پر ایک ہی دین باقی بچے گا اور وہ دین اسلام۔ ان دو ہی چیزیں، یا تو قتل ہو جاؤ یا حق قبول کر لو۔ بیشتر عیسائی نصرانی حق قبول کر لیں گے، کوئی ایک بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا، یا وہ قتل ہوگا یا زندہ ہے تو حق قبول کرے گا۔ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں اگر چاہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ سارے اہل کتاب جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ تو اگر وہ موت اس دور میں ہوئی ہے تو ایمان تو نہیں لائے، عیسائی آج بھی موجود ہے، تو قبل موت ہی سے کیا مراد؟ قبل موت ہی سے مراد وہ موت ہے جو آپ کو ہوگی ایک ہی بار، اور وہ نزول سماع کی صورت میں قیامت سے قبل، آسمان سے نزول ہوگا قیامت سے قبل، 40 سال آپ رہیں گے، اور آپ کی جو کوشش محنت دین کے لیے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، اس کا نتیجہ یہ جزیہ قبول نہیں ہوگا، جزیہ ختم۔ اس کے علماء نے دو معنی کیے، یا تو جزیہ ختم کر دیں گے، جزیہ ہم قبول ہی نہیں کریں گے، جو جنگ ہے میں اسلام قبول کروں، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، جو کفر پہ تھے وہ مر جائیں گے، اب جزیہ دینے والا کو بچے گا ہی نہیں۔ اور تیسرا معنی یہ ہے
کہ جزیے کی اسلام کو ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اس قدر مالا مال کر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ، مال کو پھیلا دے گے، مال کو، ہر گھر مال سے بھر جائے گا، ہر گھر میں خزانے کے ڈھیر لگ جائیں گے، اتنے ڈھیر لگیں گے کہ کوئی مال قبول کرنے والا بچے گا ہی نہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا بچے گا نہیں، کوئی صدقہ قبول کرنے والا بچے گا نہیں، اس قدر مال کی فراوانی ہوگی۔ مال کی فراوانی کیوں ہوگی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے، اس حدیث کے شروع میں آپ نے سنا ينزل عیسیٰ حاکما مقسطا عادلا، یہ تین ان کے اوصاف زمین پر اتریں گے حاکم ہو کر۔ حاکم کا معنی یحکم بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی شریعت سے فیصلے فرمائیں گے، اللہ کے نبی کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ وہ شریعت کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ عیسیٰ کو 4 چیزوں کی تعلیم دے گا۔ اور ایک مقام پر بصیغہ ماضی ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزوں کی تعلیم دی، کتاب کی، حکمت کی، تورات کی اور انجیل۔ انجیل کی کیوں؟ کیونکہ انجیل ان کی کتاب ہے۔ تورات کی کیوں؟ کیونکہ تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ان کو دی گئی، اس کے سارے احکام ان کو نافذ کرنا ان پر فرض تھا، اس لیے تورات کی انجیل کی تعلیم اور انجیل کی تعلیم دی گئی۔ باقی رہا کتاب و حکمت، کتاب سے مراد القرآن، حکمت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی سنت۔ یہ تعلیم کیوں دے گی؟ کیونکہ آپ نے قرب قیامت اترنا ہے اور امت کی رہنمائی کرنی ہے اللہ کے نبی کی شریعت کے ذریعے، اور وہ شریعت اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کی وحی ان 2 چیزوں کا نام ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک قرآن پاک، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث۔ اب کیا ہوگا؟ کتاب و سنت کی خالص تنفیذ ہوگی، نہ کسی امام کا قول ہوگا، نہ کسی مجتہد کا فتویٰ ہوگا، نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہوگا، نہ کسی کے ملفوظات ہوں گے۔ ایک اللہ کے نبی خالص کتاب و سنت کو نافذ کرے گا۔ جب نافذ کرے گا دنیا مالا مال ہو جائے گی۔ یہ تنفیذ ہے کتاب و سنت کی برکات، دنیا مالا مال ہو جائے گی۔ آج بھی کتاب و سنت کو نافذ کر کے دیکھ لو، اللہ ساری پریشانیاں، سارے قرضے، ساری مشکلات دور کر دے گا۔ یہ کتاب و سنت کی برکت ہے، کتاب و سنت کی تنفیذ کی برکت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس قدر جو ہے وہ قناعت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایک درخت کا ایک انار، ایک پھل پورے کنبے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک انار پورا کنبا کھا جائے گا سیر ہو کر، اس کے انار کا چھلکا اس کنبے کا خیمہ بن جائے گا۔ اتنی قناعت ہوگی، اتنا امن ہوگا کہ بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے اکٹھے پانی پئیں گے اور بکری کو بھیڑیا کا ڈر نہیں ہوگا۔ انسان کا پاؤں سانپ کے سر پہ پڑے گا اور سانپ کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ جنگلوں میں امن، شہروں میں امن ہی امن قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ اتنا مال بڑھ گیا وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ، اتنا مال پھیلا دیں گے، اتنا مال تقسیم ہو جائے گا، کوئی مال قبول کرنے والا ہوگا ہی نہیں، نہ مال کی حرص ہوگی، نہ مال کی لالچ ہوگی۔ آگے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس دور میں ایک سجدہ پوری دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر اور قیمتی ہوگا۔ اس کا کیا معنی؟ یہ کہ ایک شخص کو کہا جائے یہ پوری دنیا آپ کی ہے، یہ دنیا کی دولتیں، سونے، چاندی، پیٹرول، یہ باغات اور یہ پانی اور یہ نہریں سب آپ کی، لے لو، وصول کر لو۔ بندہ کیا کہے گا؟ اس سے بہتر یہ کہ میں ایک سجدہ کر لوں، ایک سجدہ کر لوں۔ کوئی مال کی حرص باقی ہی نہیں، کوئی مال کا طمع باقی ہی نہیں۔ قرب قیامت کا احساس ہو چکا، قیامت کی علامت آپ کے سامنے آ چکی، اب مال کی حرص کہاں گئی؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حتی القلاص لا یسعی الیہا، حتیٰ کہ قلاص جو ہے اس کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب حاملہ اونٹنیوں کو معطل کر دیا جائے گا، جب قیامت کا چہرہ تم دیکھو گے۔ حالانکہ یہ اونٹنیاں عرب کا ایک بڑا مرغوب مال تھا، وہ بھی حاملہ، تو قلاص قلوص کی جمع جوان اونٹنی، اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔
بلکہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکالے گی، اپنے بوجھ نکالے گی۔ بعض یعنی کتب میں، تفاسیر کتب میں، احادیث کی روشنی میں وہ کیا بوجھ ہوگا؟ وہ سونے چاندی کی سلاخیں ہوں گی بڑی بڑی، یہاں سے لے کر وہ روڈ تک اور وہاں سے لے کر وہ پہاڑ تک، اتنا ان کا قد ہوگا، اتنا ان کا حجم ہوگا، اور وہ سونا بکھرا ہوگا اور کسی کی توجہ نہیں ہوگی۔ قیامت کا خوف، تو قیامت تو اب بھی ہمیں خبر دی گئی ہے، ڈر جاؤ قیامت سے۔ یہ دنیا 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 کیوں کر رہے ہو؟ قیامت کا خوف کرو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ قرب قیامت یہ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ایک سجدہ انسان کے لیے پوری دنیا سے، دنیا کے خزانوں سے قیمتی ہوگا۔ کہا جگہ خزانے لے لو، سمیٹ لو، کہے گا نہیں، اس سے بہتر یہ کہ میں ایک سجدہ کروں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تحشر الفرات من جبل من ذهب، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ علامت ظاہر نہ ہو کہ یہ نہر فرات جو ہے بغداد میں، نہر فرات یہ کھسک جائے گی اپنی جگہ سے سرک جائے گی، اور نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ قرب قیامت سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ فرمایا کہ جو شخص اس دور کو پالے، اس پہاڑ میں سے ایک درہم بھی نہ لے، چھوڑ دے اس کو، اور لوگ چھوڑ دیں گے۔ سونے کا پہاڑ نکلے گا، ان پر لوگوں کی لڑائی ہوگی اس پہاڑ کو لینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا مصداق امریکی منحوس ہے۔ دنیا کے جہاں بھی خزانے ہوں، ان خزانوں پر قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جب یہ سنیں گے کہ پہاڑ نکلا سونے کا بغداد میں، تو اب بھی ان کے بغداد میں قبضے تو ہیں، فوراً وہاں پہنچیں گے اس پہاڑ کو لینے کے لیے۔ وہاں زبردست قتال ہوگا، موتیں ہوں گی، بے شمار تباہیاں ہوں گی۔ امت محمدیہ کو ہدایت ہے تم کچھ وصول نہ کرنا، قریب بھی نہ جانا، قیامت کی فکر کرنا، آخرت کی تیاری کرنا۔ تو یہ وہ حدیث جس میں پوری طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ مختلف اشاروں کے حوالے سے موجود ہے، اور پھر ہمارے لیے ایک درس، ہم پیارے پیغمبر کی نبوت کو ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ قبول کریں، اور قبول ایسا کریں کہ رہنمائی ہمارے پاس ہو۔ لیکن ختم نبوت کے عقیدے میں ایک درس ہے ہمارے لیے، وہ درس بڑے غور سے سن لیجئے۔ وہ درس ہے علماء کی خدمت، علماء کی توقیر، علماء سے استفادہ، علماء سے محبت، ان کی غیبت نہ کرنا، ان کی چغلی نہ کرنا، ان پر کوئی تنقید نہ کرنا، کوئی جرح نہ کرنا، ان سے ملنا جلنا، ان کے قریب ہونا، ان کی محبت لینا اور دینا اپنا وزیر حیات بنا لو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں کہ کان بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی ساری سیاست ان کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کوئی نبی اگر فوت ہوتا دوسرا آ جاتا، وہ فوت ہوتا تیسرا آ جاتا، وہ فوت ہوتا چوتھا آ جاتا، گویا ان کی پوری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ دین کا بیان کرنا، نشر کرنا، علماء کی جو ہے وہ امت کی رہنمائی، امت کی تعلیم اور تفہیم ساری انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ وانا آخر النبی لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سیاست کون کرے گا دین کی؟ پھر یہ دین ہم دینے کہاں سے جائیں؟ سابقہ قوم میں انبیاء تھے، لوگ انبیاء سے دین لیتے تھے، آج ہم کہاں جائیں؟ پھر کس سے دین لیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث بولو علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ امت محمدیہ میں نبوت کو ختم کر دیا گیا، میں آخری نبی ہوں، مجھ سے قبل ہر نبی کے دور میں انبیاء ہی قوموں کی سیاست کرتے، قوموں کو علم دیتے، عمل کی اصلاح کرتے، اور میں چونکہ آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ تعلیم کا سلسلہ، اصلاح کا سلسلہ، تربیت کا سلسلہ علماء کے ہاتھ میں ہے جن کو انبیاء کی وراثت دی گئی۔ تو ضروری ہے اس طبقے کا احترام ہو، اس کی تکریم اور تبجیل ہو، اس سے علم لیا جائے، اور انتہائی ایک ادب اور تواضع کے پیرائے میں، انتہائی خیر خواہی کے پیرائے میں، ناصحانہ انداز سے۔ اب یہ صحیح رہنمائی کا کام علماء کے ہاتھ میں، علماء کو انبیاء کی وراثت دی گئی، وہ کتاب و سنت کے علوم کے اپنے نبی کے وارث ہیں،
چنانچہ انہی کی تبجیل اور تکریم ہو، انہی کے ساتھ بیٹھنا ہو، علم ان سے لیا جائے۔ بقول سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے لو کان الفقیہ اللہ راس جبل لکان هو الجماع، اگر ایک عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو، ہر شخص پر فرض ہے روزانہ اس کے پاس جائے اور جا کر اس سے ملے۔ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے، لیکن عالم تمہارے دین کا معاملہ، تمہاری عاقبت کا معاملہ، تمہارے عقیدے کا معاملہ، روزانہ اس کے پاس جاؤ اور مل کر رہو، اس سے اصلاح لو، اس سے علم لو۔ ابن قیم فرمایا کرتے تھے جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ ایسے مقام پر جائیں جہاں علماء موجود ہوں تاکہ ان کی رہنمائی بھی ہو، ان کی مرافقت بھی ہو اور ان کی صحبت بھی ہو۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرما دے، عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو فضائل اہل حدیث جو یہاں بیان ہوئے، اللہ ہمیں ان کا سچا حقدار بنا دے۔ فضیلت جس طرح ایک شرف کی بات ہے، اسی طرح ایک ذمہ داری اور مسئولیت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اس مسئولیت کو اور ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔